جی آصف صاحब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है अल्लाह का। अब्दुल रहीम साहब, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह आज नए लुक में आज हमारे आसिफ साहब नजर आ रहे हैं। क्या बात है माशाल्लाह। अल्लाह आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता रखे और लोगों की खिदमत करते हुए रखे हमेशा। तो हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। चूंकि हम दो नात में हमारा वक्त कुछ चला जाता है और उसके बाद हमें कुछ सुनना भी रहता है और बाद में सवाल जवाब का सिलसिला भी रहता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे आसिफ खान साहब जो हमारे बीच कई मरतबा आ चुके हैं और कई मौज़ूआत पर हमारे बीच वो गुफ्तगू भी कर चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू करते हैं और उनकी गुफ्तगू से इंसान अगर चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ हासिल कर सकता है, ऐसी उनकी गुफ्तगू होती है। और आज जो है उनका थिंकिंग के ताल्लुक से, यानी हमारी सोच और उसकी जो ताकत है वो क्या है, उस ताल्लुक से इनकी गुफ्तगू आज होंगी। मैं चाहूँगा कि जनाब आसिफ साहब अब इस स्टेज को संभालें और आप अपने आज जो आपकी जो मौजू है उस मौजू की आप वजाहत फरमाएं। जी आसिफ खान साहब। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अब्दुल कलाम साहब का, कासिम साहब का, अब्दुल रहीम साहब का और तमाम आप साथियों का बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इस नशिस्त में मदऊ करते हैं और आप जो मैं गुफ्तगू करता हूँ फिर उसे बड़े गौर व फिक्र के साथ सुनते भी हैं और उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करते हैं। आज की जो नशिस्त है हमारी, इसका उन्वान है पावर ऑफ थिंकिंग बिग। बड़ी सोच की ताकत क्या है और सोच का हमारी ज़िंदगी में कितना अहम रोल है, कितना अहम किरदार है, इसके ऊपर आज हमारी गुफ्तगू होगी। कहा जाता है कि इंसान जब खामोश भी होता है तो तब भी वो कुछ सोच रहा होता है। उसका जो माइंड है, जो उसका सोचने का जो सिस्टम है वो काम कर रहा होता है। और यहाँ तक कि इंसान जब सो जाता है वो ख्वाबे खरगोश में गुम हो जाता है और उसके मज़े ले रहा होता है, तब भी इंसान का जो ब्रेन है वो जाग रहा होता है और वो सोचने का काम जारी व सारी होता है। सोच हमारी जिंदगी के हर पहलू पर बहुत गहरे असर मुरतब करती है। दो तरह की सोचें हैं, एक मस्बत सोचें और एक मनफी सोचें। मस्बत सोचें हमारी जिंदगी पर मस्बत असरात मुरतब करती हैं और मनफी सोचें हमारी जिंदगी पर मनफी असरात मुरतब करती हैं। पॉजिटिव थिंकिंग वो हमारी जिंदगी में अच्छे नताइज लेकर आती है और नेगेटिव थिंकिंग यानी मनफी सोच वो हमारी जिंदगी में बुरे नताइज का सबब बनती है। अब गौर करने की ये बात है कि हम किस तरह की सोचें सोच रहे हैं। कभी आपने, दिलचस्प एक सवाल है मेरा, मैंने अब तक कमोबेश कोई 3 लाख लोगों के साथ अपने ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स के जरिए गुफ्तगू की है और 1000 से ज्यादा बार मुझे स्टेज पर बुलाया गया है जहां लोगों के साथ, कंपनियों के साथ, इदारों के साथ मुझे ट्रेनिंग करने का अल्हम्दुलिल्लाह एजाज़ हासिल है और कमोबेश 30,000 घंटे मेरी अपनी तहकीक, रिसर्च, मुताले, लर्निंग और डेवलपमेंट में गुजरे हैं और इस दौरान कोई 1000 से ज़्यादा कुतब का मुताला अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी मुझे आदत रही है। ये तमाम करने के बाद मैं जब लोगों से ये सवाल करता हूँ जो आप दोस्तों से करने लगा हूँ, तो अक्सर मुझे इस सवाल का जवाब नफ़ी में मिलता है और वो सवाल ये है, कभी आपने कागज और पेन लेकर कोई 1 घंटा ये मशक की हो कि आप सुबह से शाम तक क्या सोचते हैं और आपने जो सोचें आपके दिमाग से सुबह से यानी जागने से सोने के दरमियान, जब आप जागते हैं और जब आप सो जाते हैं, ये आपका 1 दिन हुआ। दिस इज कंसिडर्ड टू बी 1 डे। इस दौरान जिस तरह की सोचें आपके माइंड से गुजरती हैं
کیا کبھی آپ نے اپنی 20 سالہ 30 سالہ 40 سالہ 50 سالہ زندگی میں، اور اگر کسی کی عمر 60 سال ہے تو 60 سالہ زندگی میں ایک بار بھی یہ مشق کی ہے کہ 1 گھنٹہ 1 آور آپ ایک کاغذ پین لے کر بیٹھے ہوں اور آپ نے یہ سوچا ہو کہ میں جاگنے سے لے کر سونے تک میری کیا سوچیں رہی ہیں آج کے دن، میں نے کیا سوچا، اور آپ نے اس کو لکھا؟ پھر ایک اور سوچ آپ کو یاد آئی، یہ بھی میں نے آج سوچا تھا، وہ آپ نے لکھا۔ پھر آپ کو ایک اور خیال آیا، وہ آپ نے لکھا۔ تو یہ مشق میں جب سوال کرتا ہوں آڈینس سے تو مجھے موسٹلی اکثر و بیشتر اس کا جواب نفی میں ملا ہے کہ لوگ اپنی 30 سالہ 40 سالہ 50 سالہ 60 سالہ زندگی میں یہ مشق ایک بار بھی نہیں کرتے، اور اس مشق کو ہم کہتے ہیں غور و فکر۔ اس مشق کا نام ہے جسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں افلا تدبرون، کیا غور نہیں کرتے؟ افلا تاکلون، کیا سمجھتے نہیں، سوچتے نہیں؟ یعنی قرآن مجید میں بے انتہا جگہوں پر اس کا تذکرہ ہے کہ اپنا تزکیہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا تجزیہ کریں، اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کی زندگی کدھر جا رہی ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی یہ مشق کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا بچوں کی سوچ پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ جو میں اپنی ازدواجی زندگی میں اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یا جو گفتگو میں کر رہی ہوں، اگر کوئی سسٹر بھی ہمیں سن رہی ہیں، چونکہ فیس بک یوٹیوب پہ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، کچھ ابھی دیکھ رہے ہوں گے، کچھ ریکارڈنگز دیکھیں گے، کچھ آج دیکھیں گے، کچھ کل دیکھیں گے، کچھ پرسوں دیکھیں گے، تو کیا کبھی میں نے یہ غور کیا ہے کہ ہماری جو ازدواجی زندگی ہے اس پر ہماری سوچوں کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں، روحانی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ہماری کاروباری زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ہماری معاشی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ ہم نے تو ایک گھوڑا ہوتا ہے نا بے لگام، تو بے لگام گھوڑا کیا کرے گا؟ اس کے اوپر آپ سواری کریں وہ تو آپ کو الٹا دے گا، پٹکھائے گا، آپ کو زخمی کر دے گا۔ اگر اس کی لگامیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوں گی، اگر آپ اسے کنٹرول نہیں کریں گے تو وہ تو آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ یس سر، یس، کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ایک گھوڑا اگر بے لگام ہو جائے وہ آپ کو زخمی کر دیتا ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ تو انسان کا یہ ذہن، انسان کی سوچ، انسان کا خیال یہ اگر بے لگام ہو جائے تو پھر یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، پھر یہ آپ کے کاروبار کو تباہ کر دے گا، پھر یہ آپ کی ازدواجی زندگی کو برباد کر دے گا، پھر یہ آپ کے تعلقات عامہ، آپ کے سماجی تعلقات کو صفر کر دے گا، یہ آپ کی ذاتی زندگی کو جو ہے وہ سپوائل کر دے گا، یہ آپ کی پروفیشنل لائف میں آپ کی عزت کو کم کر دے گا، یہ آپ کی معاشی مسائل کا سبب آپ کو بنا دے گا اگر آپ نے اپنی آنے والی دماغ کے اندر سوچوں کو بے لگام کر دیا، اگر اس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس دنیا میں تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو اپنی سوچوں پر کنٹرول رکھتے ہیں، زیادہ تر لوگ اپنی سوچ کے ہاتھوں کنٹرول ہوئے ہیں، سوچ نے انہیں غلام بنایا ہوا ہے، جبکہ سوچیں انسان کی غلام تھیں، لیکن ہوا یوں کہ ہم اپنی سوچوں کے غلام بن گئے۔ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں؟ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں؟ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں؟ المیہ یہ ہے معاشرے کا، سوسائٹی کا، کہ ہم یہ سوچنے سے بھی قاصر ہو گئے کہ ہماری زندگی کدھر کو جا رہی ہے، یعنی ہم اس کا محاسبہ ہی نہیں کر پا رہے۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا، بھئی بتائیے آپ کاروبار کر رہے ہیں تو پچھلے آپ نے 6 مہینے میں کتنے پیسے ہر مہینے کمائے اور کتنے مہینے خرچ کیے؟
اب کاروبار کے اندر یہ بڑا سادہ سا سوال ہے کہ کتنے پیسے آپ کے کاروبار میں آئے اور کتنے آپ نے خرچ کیے. کہنے لگے سر یہ تو مجھے نہیں پتا. میں نے کہا پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں چند ہزار یا چند لاکھ روپے سے زیادہ پیسے نہیں ہیں. کیونکہ جس کاروباری شخصیت کو, جس بزنس مین کو یہ نہیں پتا کہ ایک مہینے میں میرے کاروبار میں کتنے پیسے آ رہے ہیں اور کتنا خرچہ ہو رہا ہے, جس کے پاس اس چیز کا حساب نہیں ہے, پھر میں بتا سکتا ہوں کہ اس کے اکاؤنٹ میں چند ہزار یا چند لاکھ سے زیادہ کا بیلنس نہیں ہے. اور اگر کسی شخص سے میں پوچھوں, میں اس سے پوچھتا ہوں یار اپنے 3 بڑے خواب بتاؤ, واٹ آر یور 3 بگ ڈریمز اور 3 بگ گولز, اور اگر وہ کہے سر وہ تو مجھے نہیں پتا, مجھے یاد نہیں ہے, تو میں کہوں شاید آپ نے, ہو سکتا ہے ابھی ذہن میں نہ ہو, 2 منٹ بعد یاد آ جائیں, ہو سکتا ہے ابھی آپ کے پاس موجود نہ ہو, لکھے ہوئے نہ ہو, گھر پہ وہ صفحہ, وہ ڈائری, وہ نوٹ بک موجود ہو. وہ کہتا ہے نہیں سر میں نے اس بارے میں آج تک کبھی سوچا ہی نہیں کہ میرے خواب کیا ہیں, میرے گولز کیا ہیں, میرے مقاصد کیا ہیں, میرے ٹارگٹس کیا ہیں, میں کرنا کیا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا میں آپ کو بتا سکتا ہوں, اب مجھے آپ کے بارے میں نہیں پتا, لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں چند ہزار یا چند لاکھ سے زیادہ کا اکاؤنٹ بیلنس نہیں ہے. کیونکہ جس کے پاس گولز نہیں ہے, جس کے پاس ٹارگٹس نہیں ہے, وہ بزنس کیسے کر سکتا ہے, وہ کاروبار کیسے کر سکتا ہے, وہ بزنس کیسے کر سکتا ہے, وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے, اس کو ترقی کیسے مل سکتی ہے. دیر از نو وے. کوئی تعلق نہیں ہے ایسے شخص کا کامیابی سے, ترقی سے, جو زندگی کے بارے میں سوچتا نہیں, غور و فکر نہیں کرتا.